اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت عزت والا ہوتا ہے اور اچانک اس کی عزت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ بے شک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے اور وہ بیمار رہنے لگتا ہے، اس کی صحت چلی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بہت دولت مند ہوتا ہے، اس کی دولت گھٹنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ غریب ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے، وہ بھیک مانگنے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں سے پیسے مانگنے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں سے قرض مانگنے لگ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان رستہ چلتا ہے، ساری دنیا اسے سلام کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں سرد پڑ جاتی ہے۔ غرض کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ان ساری چیزوں کو کہیں گے تو کہیں گے کہ انسان عروج سے زوال کی طرف کیوں آتا ہے، انسان ترقی سے بربادی کی طرف کیوں آتا ہے، انسان جو ہے وہ خوشحالی سے غمگینی کی طرف کیوں آتا ہے، انسان کیوں رسوا ہوتا ہے، انسان کیوں ذلیل ہوتا ہے، انسان کیوں بیمار ہوتا ہے، انسان کیوں تباہ ہوتا ہے، انسان کیوں برباد ہوتا ہے، اللہ نعمتیں کیوں چھینتا ہے، خدا کی نعمتیں چھیننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ایک وقت تھا ان کے دروازے پر کئی لوگ پڑے رہتے تھے اور آج وہ دوسروں کے دروازے پر پڑے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ ان کے دروازوں پر جو ہے ٹکڑے توڑتے تھے اور آج وہ روٹی کے ٹکڑے کو پریشان ہیں۔ ایک وقت تھا جب وہ راستے میں نکلتے تھے تو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر لوگ اش کرتے تھے، آج ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راستے میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ آپ انٹرنیٹ کی بہت بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر کبھی دیکھیے گا بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے اہل قلم، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ آج ایسی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں کا کوئی نہیں چاہتا، آپ میں کا کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو زوال کی طرف لے جائے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عروج کی بات کروں گا، اس عروج کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے میری بات پر توجہ کی، انشاءاللہ کبھی زوال نہیں ہوگا۔ آج ہم اس عروج کی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بات کریں گے عروج کو زوال کیوں ہوتا ہے، زوال کے اسباب کیا ہیں، نعمتیں کیوں چھینی جاتی ہے۔ آپ میں کے بہت سے میرے جوان یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، آج وہ جوانی کی الحمدللہ وہ جوانی کی خوشیوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج اللہ اکبر، ان کے چہرے خوبصورت ہیں، ان کی نگاہیں تیز ہیں۔ میں صرف ان جوانوں سے کہتا ہوں ان نعمتوں کا خیال کرو۔ اللہ اکبر، کبھی چشمے کے ساتھ کسی کو قریب سے کتاب پڑھتے دیکھ کر کے اور اپنی نگاہوں کی طاقت کا اندازہ کر کے ذرا غور کرنا، آج اس کی نگاہیں چھین لی گئی ہے، کل میری بھی چھینی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آج اس کو پکڑ کے چلانا پڑ رہا ہے، کل مجھے بھی پکڑ کے چلایا جا سکتا ہے۔ نعمتیں چھینی کیوں جاتی ہے؟ وہ دولت ہو، حسن ہو، عزت ہو، وقار ہو، آواز ہو، سب کچھ چھینا جاتا ہے، لیکن چھیننے کی وجہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا۔ توجہ سے سننا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے رب کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا۔ ارے وہ چھین کر کیا کرے گا؟ اس کے یہاں نعمت کی کمی ہے کہ تجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دے گا؟ اس کے یہاں نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فرما رہا ہے اللہ اس وقت تک کسی سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ انسان خود ایسے کرتوت نہ کرے جس کی وجہ سے اس سے نعمت چھینی جائے، اس سے نعمت چھین لی جائے۔ پتہ چلا قوموں کے زوال کا سبب یہ ہے، عروج سے قوم زوال کی طرف اس وقت آتی ہے جب اللہ اکبر وہ خدا کی نافرمانی کرتی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں،
قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ قرآن کی اسٹڈی کر لیں۔ اللہ اکبر، سب کی کتابیں پڑھنے والوں کبھی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ رب کی کتاب بھی پڑھ کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، کسی کی کتاب اتنی انقلابی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کی کتاب انقلابی ہے۔ یہ وہ انقلابی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، آؤ سنو سنو اللہ کے بندوں، غور سے سنو، یہ وہ انقلابی کتاب ہے جس نے خطاب جیسوں کو ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، جس نے صدیق اکبر جیسوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، جس نے عثمان غنی جیسوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہے، ہاں ہاں، جس نے اللہ اکبر بلال کے اندر انقلاب پیدا کیا، سعد و سعید میں انقلاب پیدا کیا۔ کیا یہ انقلابی کتاب ہے جس نے عرب کے بوریہ نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا؟ یہ کیسی انقلابی کتاب ہے؟ بکریوں کے پیچھے چلنے والوں کو توجہ کرنا، اگر اب بھی لکھنؤ میں اردو زندہ ہے تو جملے پہ توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، بکریوں کے پیچھے چلنے والی قوموں میں قرآن نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ قوموں کے آگے آگے چلا دیا، قوموں کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیا انقلابی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں بہت سارے قصص ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اس میں عبرت ہے۔ اللہ اکبر، آئیے میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دھیان رکھنا، اچھی طرح دھیان رکھنا، جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، قدرت اس سے نعمت چھین لیتی ہے، قدرت اس کو ذلیل کر دیتی ہے، قدرت اس کو رسوا کر دیتی ہے۔ ایک بات بڑھ کر کے کہوں، گناہ کرنے والا اگر اولاد پیغمبر بھی ہو، نبی کا بیٹا بھی ہو، قدرت اس سے بھی نعمت چھینتی ہے۔ آپ نہیں جانتے، اللہ اکبر، یہ مکہ المکرمہ کے اندر جتنے لوگ بدر کے میدان میں کاٹ کر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے، دھیان سے سننا، میں بڑی بے باکی سے علماء کی موجودگی میں بولتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو انشاءاللہ یہ میری اصلاح کریں گے، اور اصلاح کریں گے تو میں قبول کروں گا، تو بات جو ہے وہ پھر آپ تک صحیح پہنچے گی، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ میری ضرور تائید کریں گے، غلط کروں گا تو اصلاح کریں گے۔ آپ توجہ کریں، یہ جتنے بدر کے دن، توجہ کرنا، بدر کے دن کاٹ کر جو کنواں بھرا گیا تھا وہ کون لوگ تھے آپ کو پتا ہے؟ ان میں سے اکثر لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تھوڑا غور کیجئے گا مسلمانوں، غور کیجئے گا، قوموں کے زوال کے اسباب پیش کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ خلیل اللہ کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی تھی، کعبے کا متولی بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا، کعبے کا متولی بنایا تھا۔ اللہ اکبر، کعبے کی تولیت جن کو عطا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس منصب کا مس یوز کیا، اس منصب کا غلط استعمال کیا۔ پوری کائنات سے لوگ، پوری کائنات سے لوگ، اللہ اکبر، پوری دنیا سے لوگ جس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، جس کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آ رہے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اس اصلاح کو قبول نہیں کیا۔ توجہ کرنا، نبی آئے، پیغمبر آئے، خاتم النبیین آئے، سید العالمین آئے، قائد المرسلین آئے، آقا علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا، حضور کو گالیاں دی، حضور کی توہین کی، حضور کی گستاخی کی۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے حضور کی گستاخیاں کی، اللہ رب العزت نے بدر کے دن یوم الفرقان میں ان کو تباہ کر دیا، 70 کو جو ہے وہ قتل
किया गया और 70 को कैदी बनाया गया। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी तरीके से एक बात और सुन लीजिए। आपने यमन की एक दास्तान कुरान में सुनी होगी, कौम सबा का वाकया। ये कौम सबा जो थी ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। ये पैगंबरों की नस्लें। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग हम में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, आप बताएं कि किसको कितना याद है कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ? याद रखिए, जरा गौर तो कीजिए। ये लोग हजरत हूद पैगंबर की औलाद में से थे और अल्लाह ने इनको इतना नवाजा था, इनके यहाँ एक मच्छर तक नहीं था। कौम सबा के यहाँ इतनी सफाई सुथराई, कुदरत ने इनको इतना इनाम दिया था कि इनके यहाँ ना कभी मक्खी थी, ना कभी मच्छर था, ना कोई सांप था, ना कोई बिच्छू था। इनके पास जमीन बहुत जरखेज थी, बारिश होती थी, बागात बहुत से थे। उनके यहाँ इतने बागात थे कि अगर कोई सर पे टोकरी लेकर के या सर पे कोई टोकरा लेकर के सिर्फ उनके बागात से गुजर जाता तो उनको फल तोड़ने नहीं पड़ते थे, फल खुद ब खुद गिर करके टोकरा भर जाया करता था। इतना कुदरत ने उनको अता किया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, खुदा के साथ बगावत की। अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह अकबर, उनको कैसे तबाह किया? कुरान उठा करके देखो, फातबिरू या उलिल अबसार, अल्लाह ने उनको तबाह किया। अब मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैगंबर की औलादें अगर जुर्म करे, खुदा के साथ बगावत करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, हूद अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह अकबर, आद अलैहिस्सलाम की औलाद, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, अल्लाह क्या कर रहा है? उनसे नेमतें छीन रहा है, उन लोगों को जवाल पजीर कर रहा है, उनको तबाह कर रहा है, उनको बर्बाद कर रहा है। किसी पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, किसी को हवा से हलाक किया जा रहा है, किसी को तूफान में गर्क किया जा रहा है। और वही गलती अब हम भी करने लगे। अल्लाह ने हमें भी नेमत दी। देखो, अल्लाह की नेमतों की कोई कमी हमारे पास नहीं है। आज इस मजमे में जो गरीब से गरीब है वो भी करोड़पति है। वो कैसे करोड़पति, मैं उसको बताता हूँ। अल्लाह अकबर, ये दो आंखें जाकर किसी अंधे से जाकर के पूछो ये दो आंखों की कीमत क्या है, ये दो आंखों की कीमत क्या, जाकर पूछो। अल्लाह अकबर, अगर कोई कहे मैं 5 लाख दूंगा अपनी आंख निकाल के दे, बोलो दोगे? नहीं दोगे। अल्लाह अकबर, आपसे पूछता हूँ, ये दो आंख है, ये जबान है, जाकर किसी बेजबान से पूछो जबान की कीमत क्या है। जिसके हाथ नहीं है, नाजिम साहब कहते हैं हमारे कि जिसको खुदा ने हाथ दिया, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन के नाम पे उठाए, हम फख्र से उठाते हैं, अल्लाह ने दोनों हाथ दिए। अरे जिसको हाथ नहीं उससे जाकर के पूछो। जब ये कहते हैं तो उसके दिल पर क्या गुजरती है कि मेरी है। सोचो हाथ कितने कीमती है, आंख कितनी कीमती है, जबान कितनी कीमती है। किसी गूंगे से जाकर के पूछो आवाज कितनी कीमती है, या किसी भद्दी आवाज वाले से जाकर के पूछो कि खूबसूरत आवाज कितनी कीमती है। अल्लाह अकबर, ये पलक के बाल, ये भवों के बाल, ये सर के बाल, जाकर किसी गंजे से पूछिए ना कि सर के बालों की कीमत क्या है। लोग महंगे महंगे प्लांट के जरिए से बाल लगा रहे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह के दिए हुए बाल और डॉक्टर के लगाए हुए बाल अब भी दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही, कुदरत के दिए हुए बालों पर हमें नाज होता है, उसकी सियाही कैसी है, उसकी चमक कैसी है, उसकी नरमी कैसी है। बोलो है किसी डॉक्टर के दिए हुए बालों में? डॉक्टर लाखों लेने के बाद भी वो बाल नहीं उगा पा रहा है जो मेरे अल्लाह ने मुफ्त में हमारे सरों पर उगाए हैं। बोलो ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये सब अल्लाह की नेमत है। और फिर अल्लाह ने ताकत दी। ताकत बताओ, जा करके एक इंसान उससे पूछो जो बीमारी की वजह से लंगड़ा के चल रहा है या चल नहीं पा रहा है या उठ नहीं पा रहा है, उससे जा करके पूछो कि दंदना कर चलने की ये ताकत क्या है। अल्लाह ने ये ताकत दी, ताकत मेरे अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह ताकत न दे तो जवानी में भी कोई दंदना के चल न सके। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतें दी है। मेरी माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन अब तुम कर क्या रहे हो? खुदा की दी हुई आंखों से, खुदा की दी हुई जबान से, खुदा के दिए हुए कानों से, खुदा की दी हुई ताकत से, खुदा की दी हुई कुव्वत से कर क्या रहे हो? अल्लाह के बंदो, पाप कर रहे हो, जराइम कर रहे हो। आंखों से क्या देख रहे हो? सोचो, आंखों से क्या देख रहे हो? मैं नहीं कहूंगा मिंबर से क्या देख रहे हो, लेकिन अल्लाह अकबर, रात के 3-3, 4-4 बजे तक अल्लाह के बंदो फिल्में देखने वालों, गंदी फिल्में देखने वालों, अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, आंखों से क्या देख रहे हो? जब हम अपने कमरे
میں لیٹ کر کے, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے ہوئے, انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے. مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, اس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, مولوی صاحب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیر صاحب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, خطیب صاحب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادیب صاحب نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس وقت ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اکبر, میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا, خدا کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. سب کی نظر سے چھپنے والوں, خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتے. سب کی نظر سے چھپنے والوں, خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتے. سب کی نظر سے چھپنے والوں, خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب مجھے بتاؤ, ایک بات توجہ سے سننا, غور کرنا. اگر آپ نے اپنے باپ کی موجودگی میں سگریٹ پیا تو تمہارے ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی اجنبی لڑکی جو آپ پر حرام ہے, اپنے باپ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آپ لے کر کے گھومے, بولو ابا غصے میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب مجھے بتاؤ, باپ کے سامنے سگریٹ پیو تو ابا کو غصہ آتا ہے, باپ کے سامنے اجنبی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لو تو ابا کو غصہ آتا ہے. جب اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوں گے تو کیا اللہ کو جلال نہیں آئے گا؟ خدا کے غضب کو چیلنج نہیں ہوگا؟ پھر قدرت کیا کرتی ہے؟ تم سمجھتے ہو کون کیا کرے گا؟ اللہ نے اعلان کر دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. قدرت اس وقت تک کسی سے نعمت نہیں چھینتی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کرے. رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, کوئی تمہارا کچھ کرے نہ کرے, قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر دیتی ہے, قدرت تمہاری روزی کو سمیٹ دیتی ہے. پھر تم پریشان ہوتے ہو, پھر تم تکلیف میں آتے ہو, پھر کہتے ہو تعویذ چاہیے, دعا چاہیے. ایک بات کہوں میرے بھائی, جب اللہ روزی تنگ کر دے, اب کسی کی دعا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ تیری روزی تنگ کر دے, آپ اپنے اعمال تو دیکھیں نا, اپنے اعمال دیکھیں کرتے کیا ہو. یاد رکھنا, میرا اللہ کبھی نعمت نہیں چھینتا. اللہ کا تو اعلان ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو اللہ نعمت اور بڑھائے گا. اللہ اکبر. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو زبان سے شکر ہے, ایک تو دل کے دیا اللہ نے ہے, اور تیسرا نعمت کا شکر یہ ہے کہ دولت کا مس یوز نہ کرو, دولت کا غلط استعمال نہ کرو, جوانی کا غلط استعمال نہ کرو, عزت کا غلط استعمال نہ کرو, شہرت کا غلط استعمال نہ کرو. ایک بات میں تینوں باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. جوانی کا مس یوز کرو گے, جوانی چھین لی جائے گی. جوانی کا مس یوز کرو گے, جوانی چھین لی جائے گی. آپ کہیں گے کیا جوانی بھی چھینی جاتی؟ ہاں, اگر مس یوز نہیں کرو گے سفید بال ہو جائیں گے, جوانی نہیں جائے گی. سفید بال ہو جائیں گے, جوانی نہیں جائے گی. ہمارے ایسے بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے, 90 سال کی عمر میں پہنچ گئے, لیکن ان کو جوانی نہیں گئی, وہ طاقتور رہے. یاد رکھنا, جوانی کالے بالوں کا نام نہیں, جوانی قوت کا نام ہے, جوانی طاقت کا نام ہے, جوانی جو ہے عزم کا نام ہے, جوانی حوصلے کا نام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, 63 سال کی عمر پائی حیدر کرار مولا کائنات نے, اور آخری دن تک کے جنگ کرتے رہے. علی نے جس سے بھی جنگ کی ہے علی سے جیت نہیں سکا. کبھی دیوار رہتی ہے, کبھی گھر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شہزاد گانے مولا کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مالے گاؤں.
زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ علی مرتضی آخری وقت تک سبحان اللہ جوان سبحان رہے اللہ اور کیوں نہ جوان رہتے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے زندہ باد زندہ باد بھائیو ایسے ٹکڑی ٹکڑی میں نعرہ مت لگاؤ اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر ایسا لگاؤ کہ زمین بھی دہلے اور منافقوں کے کلیجے بھی دہلے کیونکہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے یہاں ذکر علی رابضیت نہیں ہے ذکر علی عین ایمان ہے ہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پاس والے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد محافظ مسلک اعلیٰ حضرت ایک بات کہ فیضان حضور تاج الشریعہ پورا مجمع کہ حیدر 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 آج مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ وفا کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ کل وہابی نے یہ کہا تھا کہ ذکر مصطفیٰ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے میرے امام نے کہا ذکر نبی مشرک نہیں بناتا پھر کسی بدبخت نے کہا ذکر صحابہ زیادہ کرو گے تو ناشتی ہو جاؤ گے میرے امام نے صحابہ کے ڈنکے بجائے کہا صحابی کا ذکر ناشتی نہیں بناتا کسی بدبخت کی زبان سے نکلا ذکر اہل بیت کرو گے تو رابضی ہو جاؤ گے میرے احمد رضا نے اہل بیت کے ڈنکے بجا کر کے بتائے کہ اہل بیت کا ذکر رابضی نہیں بناتا صحابہ کی دشمنی رابضی بناتی ہے اہل بیت کی محبت رابضی نہیں بناتی زندہ باد ہم امام احمد رضا کے غلام ایسے ضدی لوگ ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سے منع کیا گیا تو ذکر مصطفیٰ میں ہدایت بخشش پوری عطا کر دی علم نوالولا پورا عطا کر دیا ارے پورا فتاوہ رسوی عطا کر دیا اور بتا دیا کہ اگر ذکر سے روکو گے فصل روکے ذکر کاٹے اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں ذکر روکے فصل کاٹے اور عشق کا جویا رہے اور پھر کہے مردک کہ وہ امت رسول اللہ کی نہیں 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 اللہ اکبر میرے امام نے کہا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے امام نے فرمایا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا شب و شام ادھر سے آواز آ رہی تھی ذکر مشرک بناتا ہے میرے امام نے کہا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے جس وقت بھی ذکر نبی سے روکا جائے گا ذکر صحابہ سے روکا جائے گا ذکر اہل بیت سے روکا